ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہرسوٹزم، جس کو ہم اردو میں اگر آسان لفظوں میں بیان کریں تو خواتین کے چہرے پہ موٹے گہرے بال آنا۔ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ عام ہے۔ ٹین ایجرز میں، جوان بچیوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان کے بال اتنے زیادہ موٹے چہرے پہ نکلتے ہیں کہ ان کو لٹرلی اکثر ماں باپ ان کے ٹریٹمنٹ میں ڈیلے کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان بالوں کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ایسے بچیاں موجود ہیں جن کے چہرے پہ کالے بال آ رہے ہیں یا ان کے چہرے پہ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مہوش حسن ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں QAS ہیلتھ فرام قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن and I'm thankful to them that they have invited me today. I'm a dermatologist, laser specialist and aesthetician, and I'm running my own clinic in Defence Phase 4 Lahore with the name of House of Dermatology. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہرسوٹزم، جس کو ہم اردو میں اگر آسان لفظوں میں بیان کریں تو خواتین کے چہرے پہ موٹے گہرے بال آنا۔ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ عام ہے۔ ٹین ایجرز میں، جوان بچیوں میں یہ مسئلہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان کے بال اتنے زیادہ موٹے چہرے پہ نکلتے ہیں کہ ان کو لٹرلی چھپانے پڑتے ہیں۔ اکثر ماں باپ ان کے ٹریٹمنٹ میں ڈیلے کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان بالوں کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ ادھر ادھر سے مشورے لے رہے ہوتے ہیں اور اسی میں 2-3 سال گزر جاتے ہیں اور بچیوں کا علاج وقت پہ سٹارٹ نہیں ہوتا۔ میرا سب سے زیادہ فوکس اس پہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں ایسے بچیاں موجود ہیں جن کے چہرے پہ کالے بال آ رہے ہیں یا ان کے چہرے پہ موٹے بالوں کے ساتھ دانے بھی نکل رہے ہیں، تو جلد از جلد ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس لے کے جائیں، بیکاز وہ ان کی ہارمونل ایویلویشن کریں گے، جو کہ بلڈ ٹیسٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ان کی باڈی میں ہارمونز امبیلنس تو نہیں ہوئے ہوئے جو وجہ بن رہے ہیں ان کے چہرے پہ کالے موٹے بالوں کی۔ اگر ہارمونز کی وجہ سے بال نکل رہے ہیں تو ہم ان کو اسپیشلی اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس بھی ریفر کرتے ہیں، تاکہ ہارمونز کا مسئلہ اینڈوکرینالوجسٹ ان کا ٹھیک کریں، اور ہم لوگ ان کی لیزر ہیئر ریموول سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو بال نکل آئے ہیں، جو بال چہرے پہ موجود ہیں، ان کو ریورس کرنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے ادر دین لیزر ہیئر ریموول۔ لیزر ہیئر ریموول بہت پرانا میتھڈ ہے، لیکن اگر ڈاکٹر خود کرے اور مہینے میں 1 دفعہ سیشن اس میں آپ کو کروانا پڑتا ہے تو وہ بہت افیکٹو ہے۔ جب بھی آپ لیزر ہیئر ریموول کے لیے جائیں، آپ کو ڈاکٹر سے 2 سے 3 سوال ضرور پوچھنے چاہیے۔ آپ کو ان کی کوالیفیکیشن پوچھنی چاہیے، ان کا ایکسپیرینس پوچھنا چاہیے، اور ان کی مشین کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو لگے کہ 2 سے 3 سٹنگز میں آپ کو اتنا اچھا فرق نہیں معلوم ہو رہا جتنا بتایا جا رہا تھا، تو آپ کی ہارمونل ایویلویشن اسیسمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں، یہ آپ کو خود دیکھنا ہے، کیونکہ اکثر ڈاکٹرز یہاں پہ بلڈ ٹیسٹ رن نہیں کرواتے یا لوگ بھی نہیں کروانا چاہتے۔ اس صورت میں آپ کے جہاں 6 سے 7 سیشن ہونے تھے لیزر ہیئر ریموول کے، وہاں آپ 3 سال لیزر ہیئر ریموول کراتے ہیں اور فائدہ بھی نہیں ہوتا، اور آپ وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے آپ سٹارٹ ہوئے تھے۔ تو کائنڈلی ہارمونل ایویلویشن ہونا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہارمونز نارمل ہیں تب لیزر ہیئر ریموول کام کرے گی، اگر ہارمونز امبیلنس ہے تو دوائی بھی ساتھ لینی ہوگی، جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ لیزر ہیئر ریموول بیسکلی مہینے میں 1 دفعہ کیا جاتا ہے، ہر 4 سے 6 مہینے میں، کیونکہ میکسیمم آپ کے جو بال ہیں چہرے پہ وہ اپنی ایکٹیو گروئنگ فیز میں ہوتے ہیں، تبھی وہ لیزر سے ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ 2 ہفتے بعد کیوں نہیں ہو سکتا، 3 ہفتے بعد کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے بال گروئنگ فیز میں ہی نہیں ہوں گے، جو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک سائیکل بنایا ہے ہیئر کا کہ وہ 4 سے 6 ہفتے میں اپنی گروئنگ فیز میں آئیں گے اور وہی لیزر سے ٹارگٹ ہوں گے۔ اگر وہ ریسٹنگ یا شیڈنگ فیز میں ہیں تو وہ بال لیزر سے ٹارگٹ نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے ہمیں 5 یا 6 سیشن کم از کم کرنے پڑتے ہیں ایک واضح فرق کو دیکھنے کے لیے۔ ہرسوٹزم میں بہت زیادہ خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ وزن گین نہ کریں۔ ویٹ گین اس کے ساتھ، اس میں بھی شاید پیشنٹ کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہارمونز امبیلنس ہوں گے تو آپ کے سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرے پہ دانے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بال موٹے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ ڈائٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دیٹ مینس کہ آپ کا اب ہارمونل ایویلویشن تھرو بلڈ ٹیسٹ
بہت ضروری ہو گیا ہے. ویٹ جتنا کم کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، سمجھ لیں آپ نے اپنا آدھا علاج خود ہی گھر بیٹھے ہی کر لیا. کیونکہ اگر آپ لیزر پہ لیزر کراتے جائیں گے اور ویٹ کم نہیں کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ تیار ہو جائیں کہ جب ہم سیشنز کمپلیٹ کر لیں گے، آپ کو ایک دفعہ ٹھیک کر دیں گے، تو 1 سے 2 سال کے بعد دوبارہ آپ اسی مسئلے کا شکار ہو جائیں گے. تو آپ نے ڈرمیٹولوجسٹ کے ساتھ جو فرسٹ سٹنگ لینی ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل کنسلٹیشن ہونی چاہیے، جس میں آپ بہت کلیئر ہوں کہ اگر آپ اپنے اس مسئلے کو واقعی ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو وہ ساری ہدایات ماننی پڑیں گی جو کہ علاج کا حصہ ہے. میری پوری کوشش ہے میں نے جو بھی آپ کو باتیں بتائی ہیں آج وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی. جب بھی آپ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جائیں، آپ کو ڈاکٹر جتنی نہ صحیح لیکن اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے. میری پوری کوشش رہی ہے کہ میں آپ کو جو بھی باتیں بتاؤں وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں اور آپ کے علاج میں آپ کی مدد کر سکیں. تھینک یو.